السلام عليكم يا بركة الأنبياء. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی قابل احترام اور اس سے زیادہ علماء کے احترام کے لیے اور علماء کے مقام کے لیے کیا ہوگا کہ علماء کو انبیاء علیہ السلام کا وارث کہا گیا ہے. اس سے اونچا اور مقام کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جانے والے کا وارث ہی اس کا قائم مقام اور اس کے امور کا والی ہوتا ہے. وارث کو کہتے ہیں جو جانے والے کے امور کا متولی، اور والی اور اس کے امور کا مسئول اور حامل ہوتا ہے، اس کو وارث کہتے ہیں. آپ حضرات کے مقام اور احترام کے لیے اتنا کافی ہے کہ علماء کو انبیاء علیہ السلام کا وارث کہا گیا ہے. اس وراثت کا تقاضا یہ ہے، اس وراثت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وراثت سے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچے. اس وراثت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وراثت سے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچے. اس حق کے پہنچانے کا نام، اس حق کے پہنچانے کا نام دعوت اور تبلیغ ہے. میری بات کی طرف میں آپ حضرات کی عنایت اور توجہ چاہوں گا. کہ ہر حقدار کو اس کا حق پہنچانا اس وراثت سے، یہ دعوت اور تبلیغ کا اصل مقصد ہے. کہ اس عنوان پر محنت امت کے ہر طبقے کو جہالت سے نکالے، یہ اس دعوت اور تبلیغ کا اصل بنیادی مقصد ہے. اس لیے کہ صرف علم نور ہے، جہالت ظلمت ہی ظلمت ہے. صرف علم نور ہے اور جہالت ظلمت ہی ظلمت ہے. امت کو اس ظلمت سے نکالنے کے لیے یہ نقل و حرکت ہے. اس لیے دعوت کے مقصد کو اور دعوت کی غرض کو سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ اس سے کیا مطلوب ہے. یہ کوئی علم اور علماء اور
دینی شعبوں سے اور دینی اداروں سے ہٹ کر کوئی الگ محنت نہیں ہے، اس لیے کہ دعوت اللہ یہ انبیاء علیہم السلام کا اجتماعی کام ہے۔ اتنا فرق ضرور ہے کہ کچھ انبیاء علیہم السلام اپنے علاقے، اپنے قوم، اپنی بستی کے لیے، لیکن سید الانبیاء علیہ السلام سید الانبیاء علیہ السلام وہ باعتبار امت کے مبعوث ہیں، اس لیے ذمہ داری باعتبار امت کے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد امت کو جہالت کی ظلمتوں سے، جہالت کی تاریکیوں سے نکالنا ہے۔ یہ آپ کی بعثت کا مقصد ہے کہ امت کو علم دین پہنچانا، اس لیے کہ فرمایا روایت میں انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بعثت معلما وبعثت مبلغا، ان روایتوں سے تبلیغ اور تعلیم میں اس کے علاوہ اور کوئی فرق نظر نہیں آتا، اس کے علاوہ اور کوئی فرق نظر نہیں آتا کہ آنے والوں کو، طلب سے آنے والوں کو سکھلانا تعلیم اور جا کر سکھلانا تبلیغ، اس کے علاوہ اور دعوت اور تعلیم میں، تبلیغ اور تعلیم میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، اور فرق کی اس لیے بھی گنجائش نہیں ہے کہ دونوں کام نبوت کے کام ہیں۔ نبوت کے دو کام ایک دوسرے کے کبھی معارض نہیں ہو سکتے۔ اس تعارض کا پیدا کرنا یہ ہماری کم عقلی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تعارض کبھی بھی نبی کے لائے ہوئے کاموں میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کاموں کو کرے اور دونوں نعوذ باللہ ایک دوسرے کے معارض ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو اس نقل و حرکت اور دعوت کے مقاصد کو سمجھنا چاہیے۔ اگر اس کے مقصد کے سمجھنے میں توسع نہیں ہوگا، اگر دعوت کی نقل و حرکت کے مقصد کے سمجھنے میں توسع نہیں ہوگا اور اس کے مقاصد کو محدود کر دیا جائے گا، تو یقیناً اس کی افادیت محدود ہو جائے گی اور اس کا استخفاف بھی پیدا ہو جائے گا۔ میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ عرض کرتا ہوں جو اکثر جگہ چھپا ہوا بھی ہے، بلکہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس صاحب کی دینی دعوت اور اس میں اس کو اہتمام سے لکھا ہے، اور بہت سی جگہ اس کا ملفوظ نقل کیا جاتا ہے، جس میں نے فرمایا کہ اس نقل و حرکت سے میرا مقصد صرف کلمہ نماز کی تصحیح نہیں ہے، بلکہ اس نقل و حرکت سے کلمہ نماز کا درست ہو جانا یہ میرے کام کی ایسی ابتدائی چیز ہے جیسے کسی مکتب میں بچے کا الف با تا سیکھنا ہو جاتا ہے۔ یہ صرف یہ مقصد نہیں ہے۔ احیاء جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام اوامر کا، ان تمام فرائض اور سنتوں کا اور ان تمام احکام اور اعمال کا
باعتبار امت کے عملی طور پر وجود میں آنا، یہ اس نقل و حرکت کا مقصد ہے۔ اس لیے کہ مدینہ منورہ سے جو جماعتیں روانہ کی جاتی تھی وہ جو جماعتیں روانہ کی جاتی تھی، حالانکہ یہ سب علم والے تھے اور مدینہ منورہ ہی علم کا مرکز تھا۔ یہاں سے نفر اور یہاں سے خروج وہ اس کے لیے نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے کہیں جا کر علم حاصل کریں، بلکہ جو علم یہاں سے حاصل کیا ہے اس علم کو امت تک پہنچانے کے لیے مدینہ منورہ سے وفود بھیجے جاتے تھے۔ 70 علماء چن کر ایک وقت میں اہل نجران کے مطالبے پر آپ نے قراء صحابہ کو چن چن کر بھیجا ہے کہ جائیں اور ان کو جہاں جہاں اسلام پہنچ گیا ہے وہاں ان کو علم دین سکھلائے۔ بھلے انہوں نے دھوکے سے لے جا کر ان 70 علماء کو شہید کیا ایک وقت میں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ نقل حرکت کا جو اصل مقصد تھا، نفر کا جو اصل مقصد ہے، وہ امت کو جہالت کی تاریکیوں سے نکالنا تھا۔ یہ نفر کا اصل مقصد ہے۔ قرآن نے اس مقصد کو کھول کر بیان کیا ہے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اس کو نفر کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس سے خاص طور پر امت کا وہ طبقہ مراد ہے، نکلنے والوں سے خاص طور پر امت کا وہ طبقہ مراد ہے جن کو اللہ رب العزت نے علم کی دولت سے نوازا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے علماء نے کہ یہ تو مناسب نہیں ہے کہ ایک وقت میں سارے ایمان والے نکل کھڑے ہوں۔ کیوں؟ اگر یہ سب یک بار کی نکل گئے تو جتنے دین کے شعبے ہیں، قضا ہے، فتویٰ ہے، درس و تدریس ہے، تصنیف و تالیف ہے، امامت و خطابت ہے، یہ تمام شعبے ان لوگوں سے متعلق ہیں جو علم دین کی طلب لے کر حصول علم کے لیے علماء کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کی حق تلفی نہ ہو، ان کی طلب کے پورا کرنے میں کوئی کمی نہ ہو، اس لیے قرآن نے صاف طور پر کہہ دیا ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہ ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ یک بار کی نکل جائیں۔ میں درمیان میں عرض کر دیتا ہوں کہ بعض مرتبہ تشکیل پر ایسا زور اور ایسا اصرار کہ جس سے دین کے کسی شعبے کو چھوڑ کر یا دین کے کسی شعبے کو ہلکا سمجھ کر یا دین کے کسی شعبے کی افادیت کو نفر و خروج کی افادیت سے کم سمجھ کر نکلا جائے، اس کی کوئی گنجائش ہمارے کام میں نہیں ہے۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی ہمارے کام میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کام بڑا ہے، یہ کام چھوٹا ہے، یہ کام اعلیٰ ہے، یہ کام ادنا ہے، یہ کام ضروری ہے، یہ کام غیر ضروری ہے، یہ اس وقت کا تقاضا ہے، یہ بات کا تقاضا ہے۔
دعوت اور تبلیغ کے اس کام میں اس سوچ کی ذرے کے برابر کوئی گنجائش نہیں ہے. میری بات توجہ سننا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بلکہ قرآن نے یہ کہا کہ یہ تو مناسب نہیں ہے کہ سب ایک بار کی نکلیں. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایمان والے کا، یعنی وہ علماء حق جن کو اللہ رب العزت نے علم کی دولت سے نوازا ہے، ان کی جماعت کا ایک حصہ نفر کرے. کس لیے؟ لیتفقہوا فی الدین، لیتفقہوا فی الدین. یہ بتلا رہا ہے کہ یہ نفر اپنے لیے لازم ہے، دوسروں کے لیے متعدی ہے. لکھا علماء نے کہ جب یہ اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے اوامر کا امتثال کرنے والے اور اللہ رب العزت کے حکموں پر چلنے والوں پر اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ کریں گے علم کی وجہ سے، اور جاہلوں پر جو علم سے ناواقف ہیں ان کی بے دینی کی وجہ سے ان پر اللہ کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے، تو اس رحمت اور عذاب، ماننے والوں پر رحمتیں، نہ ماننے والوں پر، جہالت کی وجہ سے نہ ماننے والوں پر عذاب کا جب مشاہدہ کریں گے تو واپس آ کر ان کا مقامی لوگوں کو ڈرانا ان کے لیے مؤثر ہو جائے گا. یہ استنباط کیا ہے اس آیت سے. وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ واپس آ کر مقامی لوگوں کو ڈرائیں کہ ان کے نفر سے ان کی کوئی تحذیر مؤثر ہو جائے گی، کیونکہ یہ ماننے والوں پر اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ کریں گے اور جہالت کی وجہ سے دین پر نہ چلنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب کا مشاہدہ کریں گے. یہ میں تو عرض کر رہا تھا کہ نفر کا جو اصل مقصد تھا امت کو ارتداد سے بچانا، یہ نفر کا بنیادی مقصد تھا. بہت غزوات، تمام غزوات کے مقابلے میں وہ تھوڑے ہیں جن میں قتال پیش آیا ہے، ورنہ اصل نفر کا مقصد قتال نہیں ہے. اصل نفر کا مقصد امت کو جہنم سے بچانا ہے. امت کو جہنم سے بچانا یہ انبیاء کی بعثت اور صحابہ کرام کی نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے. یہ اصل مقصد تھا کہ امت کسی طرح جہنم سے بچ جائے. حیات الصحابہ میں ایک عنوان قائم کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ نفر کا اصل مقصد کیا تھا. میدان قتال میں دعوت. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ روم کے مقابلے پر تھے. روم کے سپہ سالار جرجہ نے، روم کے سپہ سالار جرجہ کو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت میدان جنگ میں دعوت دی جب دونوں طرف کی فوجیں حملے کے لیے تیار تھیں. یہ نہیں فرمایا کہ اب دعوت کا وقت ختم ہو گیا، کیونکہ دعوت ہو گئی وہ قبول نہیں کی، پھر جزیہ چاہا وہ قبول نہیں ہوا، اب قتال کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. نہیں، کہ اب بھی دعوت ہے، اب بھی دعوت ہے. حضرت خالد نے فرمایا جرجہ میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں.
جرجہ اپنے گھوڑے کو لے کر آگے آیا. روایت میں ہے دونوں کے گھوڑوں کے گردنیں آپس میں مل گئی, اتنا قریب آ گئے. حضرت خالد نے فرمایا جرجہ اسلام لے آؤ. اللہ کی شان. اللہ تعالی یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں, میری مخلوق کے لیے اس حال میں بھی جبکہ وہ مقابلے پر آ گئے ہیں, اس مقابلے کے وقت بھی میرے بندے کی دل کی چاہت کیا ہے. الخلق عیال اللہ. جس حال میں بھی امت ہے اس حال میں امت پر رحم اور اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش اللہ رب العزت اس کو ضائع نہیں فرماتے. پیچھے پوری روم کی فوج کھڑی ہوئی ہے اور جرجہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی دعوت پر وہی اسلام میں داخل ہوئے, وہی کلمہ پڑھا, ان کے خیمے میں جا کر غسل کیا, 2 رکعت دخول اسلام کی نماز پڑھی اور شہید کیے گئے. اسی وقت شہید کیے گئے. مجھے عرض یہ کرنا تھا صرف کہ نفر کا جو اصل مقصد ہے وہ باعتبار امت سے جہالت کو ختم کرنا اور امت کو عملی دین نقل و حرکت کے ذریعے پیش کرنا, یہ اصل نفر کا مقصد ہے. لیکن میں پھر بات اپنی لوٹاتا ہوں کہ دین کے کسی شعبے کو یہ سمجھ کر چھوڑ دینا کہ دعوت کا تقاضا مقدم ہے, یہ ہمیں نہیں ملتا. بلکہ اذان جیسا کام جو انتہائی آسان, مسجد کا شاید ہر مصلی اذان دے سکتا ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکلنے کا ارادہ کیا. امیر المومنین مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. فرمایا بلال اذان کون دے گا؟ مسجد میں انتظام کرو. کہ نہیں مجھے نکلنا ہے. کہ بلال مؤذن کا انتظام کرو. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کو تلاش کیا, انتظام کیا, بلکہ آ کے عرض کیا کہ قباء کی مسجد میں اذان دینے والے سعد قرظ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قباء کی مسجد میں اذان دی ہے, وہ میری جگہ پر اذان دیں گے. اس لیے کہ اذان کوئی معمولی عمل نہیں ہے. اذان کوئی معمولی عمل نہیں ہے, انتہائی آسان ہے لیکن معمولی عمل نہیں ہے. مؤذن کو فرمایا ہے کہ مؤذن امانت دار ہو. اس پر نمازوں کا, روزوں کا, اس کی اذان کے وقت کے ساتھ, اس کی اذان کے ساتھ 2 فریضوں کا تعلق ہے, 2 فریضوں کا مدار ہے اذان پر. 2 فریضوں کا مدار ہے اذان پر. 2 فریضے اذان, نماز اور روزہ, ان 2 فریضوں کا مدار ہے اذان پر. یہ نہیں فرمایا چھوڑ کے چلے جاؤ, اذان کوئی دے لے گا تم جاؤ, یہ نہیں. مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. کتاب کوئی پڑھا لے گا تم جماعت لے کے چلے جاؤ, نماز کو پڑھا لے گا تم جماعت لے کے چلے جاؤ, نہیں. مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. اس لیے کہ دین کے کسی شعبے کو دعوت کی وجہ سے چھوڑنا یا ہلکا سمجھنا, یہ دعوت کے مقصد کو چھوڑ دینا ہے اور دعوت کے مقصد کو ہلکا سمجھنا ہے.
دعوت کا مقصد تو دین کے شعبوں کا احیاء ہے. جس محنت سے دین کے شعبوں کا احیاء مقصود ہے، ان شعبوں کو ہلکا سمجھا جائے، یہ بڑی بے عقلی کی بات ہے. یہ بڑی بے عقلی کی بات ہے. غور کریں، اذان جیسا آسان عمل کوئی بھی دے دے گا اذان نہیں. بلال اپنی جگہ پہلے مؤذن کا انتظام کرو پھر جاؤ. چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ سعد قرظ نے قباء کی مسجد میں اذان دی. آپ کے زمانے کے مؤذن ہیں المؤمنین، وہ اذان دیں گے میری جگہ. فرمایا ہاں آپ جا سکتے ہو. یہ واقعی بڑی کام کرنے والوں کے لیے خاص طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑی یعنی کہنا چاہیے کہ بہت فکر کرنے کا موقع ہے یہ، کہ جب اذان کے لیے اتنا اہتمام ہے، کوئی بخاری شریف پڑھاتا ہے، کوئی حدیث کا درس دیتا ہے، کوئی فتاوی میں ہے، کوئی تصنیف و تالیف میں ہے، کہ چھوڑ دو. کہ چھوڑنے کا تو امکان ہی نہیں ہے. ہاں البتہ متبادل کا انتظام یہ سنت ہے. متبادل کا انتظام یہ سنت ہے. چھوڑ کر دین کے شعبوں کو چھوڑ کر ان کا نقصان کرنا، جو طلب لے کر اس شعبے میں آ رہے ہیں، یہ ان کی سب سے بڑی حق تلفی ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے بنیادی طور پر اس نفر اور خروج کے مقصد کو جاننا بھی چاہیے اور اس مقصد کو وسیع کرنا چاہیے، کیونکہ جس کام کے مقاصد میں وسعت ہوتی ہے اس کام کو کبھی ہلکا نہیں سمجھا جائے گا. اس کام کے استخفاف کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اس کام کے مقاصد کو تنگ کر دیا جاوے. یہ اس کے استخفاف کے اس کے ہلکا سمجھنے کا سبب یہ بھی ہے. اس لیے علم کو جوڑا گیا ہے نفل کے ساتھ، اور علم کو جوڑا گیا ہے نقل حرکت کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ایسی بیان فرما دی جس میں فرما دیا ہے مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث الكثير. یہ غیث اور یہ بارش یہ رحمت ہے. اس کو قرآن میں رحمت بھی کہا ہے اور برکت بھی کہا ہے اور ماء طہورا بھی کہا ہے. یہ تینوں صفتیں کسی کنویں کے پانی کے ساتھ نہیں ہیں. یہ تینوں صفتیں کسی کنویں کے پانی کے ساتھ نہیں ہیں. یہ تینوں نام قرآن میں بادل کے ملتے ہیں، رحمت اور مبارک اور طہورا. انزل من السماء ماء طہورا. یہ اور اس کو رحمت بھی فرمایا بارش کو قرآن میں. هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. کہیں ماء طہورا، کہیں ماء مبارکہ، اور رحمت فرمایا. اس سے معلوم ہو گیا کہ رحمت اور برکت اور سب سے زیادہ پاکیزگی پیدا کرنے والا پانی یہ ہے جو بادل لے کر چل رہے ہیں. کتنی بھی آبپاشی کی شکلیں ہوں، کتنی بھی آبپاشی کی شکلیں ہوں، لیکن کاشتکار کو ہر حال میں بارش چاہیے.
اسے زمین کے لیے بارش چاہیے، اس کے پاس کوئی بدل نہیں ہے اس کا. آپ پیداوار دیکھ لو کہ بارش کے علاوہ جتنے راستے، جتنے ذرائع کھیتیوں کو پانی پہنچانے کے ہیں، ان کی پیداوار میں، بارش کی پیداوار میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ میں مثالیں عرض کر رہا ہوں کہ ان دونوں کی پیداوار میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. زمین کو بادل چاہیے، زمین کو بارش چاہیے، کہیں کی بھی زمین ہو. اس لیے علم کو اور علماء کو، میں تو عرض کر رہا تھا کہ علماء علم کو بادل سے، اور آپ نے اپنی بعثت کو بادل کے ساتھ مثال دے کر یہ فرما دیا کہ امت کی سرسبزی، امت کی شادابی اور امت کا جہالت کی تاریکیوں سے نکلنا اور علم کی روشنی پر آنا، یہ اس پر موقوف ہے، یہ اس پر موقوف ہے کہ اس امت کے علماء انبیاء کے وارث بن کر امت پر نقل و حرکت کے ذریعے اپنی صلاحیت امت پر برسائیں تاکہ امت جہالت سے نکلے، جہالت کی خشکی سے نکلے اور علم کی تری پر آوے. اس مثال نے بادل کی مثال نے اس ذمہ داری کو اور علم کی وراثت کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے، اچھی طرح سمجھا دیا. علم کی وراثت کو، اور اس روایت میں تو چونکہ آپ کے جوامع الکلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں، آپ کی مثالیں، چونکہ آپ کی مثالیں اللہ تعالی کی طرف سے وحی کی ہوئی ہیں، آپ کی مثالیں اللہ کی طرف سے الہامی ہیں. اس لیے جتنا علم اور دعوت کو مصنون مثالوں سے سمجھا جا سکتا ہے، اتنا فرضی مثالوں سے نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ سمجھایا جا سکتا ہے. فرضی مثالیں چل رہی ہیں کہ علم علماء کنویں کی طرح ہیں، جسے پانی پینا ہو کنویں پر آئے. سنت مثال یہ ہے کہ علم اور علماء بادل کی طرح ہیں، علماء بادل کی طرح ہیں. سنت مثال یہ ہے، فرضی مثال یہ ہے کیونکہ بادل میں حرکت اور رفعت ہے، کنویں میں پستی ہے، استغنا ہے. بادل طالب ہے زمینوں کا، سارے بادل معمول ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، جاؤ فلاں کی زمین کو سیراب کرو، فلاں کی زمین کو سیراب کرو، جاؤ فلاں کی زمین کو سیراب کرو. بادل زمینوں پر کی طرف معمول ہوتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں فضائل کی کتابوں میں اسقی حدیقۃ فلاں کہ جا فلاں کے باغ کو سیراب کر. بادل معمول ہوتا ہے زمین کے ٹکڑوں کی طرف. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ نقل و حرکت امت کو جہالت سے نکالنے کے لیے ہے. اس روایت کے اندر امت کے 3 حصے، 3 ٹکڑے بیان کیے گئے، 3 قسمیں. ایک وہ زمین جو پانی کو جذب کرے اور درخت اور گھاس اگائے جس سے ساری مخلوق کی ضروریات پوری ہوں. ایک وہ زمین جو پانی کو جمع کر لے، وادیاں. پھر وہ زمین جس پر پانی برس کر بہ جائے. آپ کی محنت ابو طالب پر بھی اور آپ کی محنت ابو ہریرہ پر بھی. ابو ہریرہ وہ بن گئے محدث اعظم، ابو طالب اسلام نہیں لائے، لیکن محنت سب پر. دعوت کی نقل و حرکت کے ذریعے امت کے ہر طبقے کو علم کا پہنچانا، یہ
یہ اصل مقصود ہے دعوت سے، تاکہ امت کا کوئی طبقہ اور امت کا کوئی حصہ وہ جہالت اور تاریکی میں نہ رہے۔ یہ اصل مقصد تھا نقل و حرکت کا، کہ جس کے ذریعے امت جہالت کی تاریخ سمجھ لے۔ نفر کا جو اصل مقصد ہے وہ امت تک علم کو پہنچانا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، بلغوا عنی ولو آیہ، اگر ایک آیت تمہیں آتی ہے تمہارے ذمہ اس کو پہنچانا ہے۔ فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریفہ کے اندر جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی بات سن رہے تھے، جو حجرے سے باہر تھے جب تک آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی، آپ نے حجرے کے اندر والوں سے فرمایا کہ باہر والوں تک پہنچانا تمہارے ذمہ ہے، باہر والوں کو پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو اس مجلس میں موجود نہیں ہے ان تک پہنچانا ان کے ذمہ کیا ہے جو آپ کی بات سن رہے تھے۔ اس لیے میرے محترم اور علماء کی جماعت، آپ حضرات طالب ہیں، امت مطلوب ہے۔ صرف طالبین مطلوب نہیں ہیں بلکہ غیر طالبین زیادہ مطلوب ہیں، غیر طالبین زیادہ مطلوب ہیں۔ جن میں طلب ہے وہ طلب سے علماء کے مجالس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اس لیے عجیب بات یہ ہے، فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر تین چیزیں نہ ہوتی دنیا میں تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اگر تین چیزیں دنیا میں نہ ہوتی تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ پہلا فرماتے ہیں اللہ کے راستے کا نفر، اگر یہ نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ دوسرے، اللہ کے زمین پر لمبے لمبے سجدے، کثرت عبادت، اگر یہ نہ ہوتا میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اور تیسرے، علماء حق کی مجلسیں، علماء کی مجالس سے علم کی باتوں کو چن چن کر اپنے اندر اس طرح پیدا کرنا جس طرح عمدہ کھجوریں چن چن کر کھائی جاتی۔ فرماتے اگر یہ تین کام نہ ہوتے، اللہ کے راستے کا نفر اور عبادت اور تعلیم، دعوت، عبادت، تعلیم، اگر یہ تین کام نہ ہوتے میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ یہ اکبر کا قول ہے کہ اگر تین کام نہ ہوتے دنیا میں، دعوت، عبادت اور تعلیم، تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اس تبلیغ اور دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقین کا بدلنا مقصود ہے، اس لیے کہ سارے دین کا مدار ایمان پر ہے۔ یہ وہ سب سے بڑا امر ہے، ایمان لانا، یہ وہ سب سے بڑا امر ہے اللہ کا۔ اس امر کے پورا کرنے پر سارے اوامر کا قبول ہونا، سارے اعمال کا مقبول ہونا اور سارے اعمال کا ماجور ہونا، اس پر اجر کا ملنا، اور سارے اعمال کا موعود ہونا، یعنی ان اعمال پر وعدوں کا پورا ہونا، اور سارے اعمال میں اخلاص کا ہونا، یہ صرف ایمان پر موقوف ہے۔ اس لیے فرماتے تھے میں نے اس کام کو کوئی نام نہیں رکھا، اس کام کو کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ اپنے ایمان کی تقویت کی محنت ہے، ایمان کی تقویت کی محنت ہے۔ دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقین کی تبدیلی مقصود ہے۔ اس یقین کی تبدیلی کا تعلق اللہ پر، میری بات دھیان سے سننا، اللہ پر ایمان لانے کے امر کو، اللہ پر ایمان لانے کے امر کو صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق پورا کرنا، یہ ایمان کی ترقی کا سبب ہے۔ میری بات کی طرف الفاظ ذرا توجہ سے سن لیجیے گا۔
اللہ پر ایمان لانے کے امر کو صحابہ کرام کے طریقے پر پورا کرنا، یہ ایمان کی تقویت کا اور یہ ایمان کے ازدیاد کا سبب ہے۔ میں پہلی بات 6 نمبروں میں پہلی صفت ایمان، اس لیے کہ یہ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ کیا یہ تبلیغی جماعت کا جو طریقہ ہے، کیا یہ اسی طریقے سے ایمان بن سکتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب کسی کام کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو بجائے اس کام کے طریقے کی اصل کی طرف جانے کے، اس بات کو فوراً کسی طریقے کے معارض یا مخالف سمجھ لیا جاتا ہے۔ میری بات بہت غور سے توجہ چاہے گی اس وقت۔ یہ کہنا کہ ایمان کے حلقوں میں اور مسجدوں میں ایمان کی مجلسوں میں جڑنے سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، اگر اس بات کو غور نہ کر کے یہ کہا جائے کہ کیا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ایمان سیکھنے کا نہیں ہے، یعنی کسی بات سے مفہوم مخالف نکال لیا جائے تو کوئی بھی کام درست ہو نہیں سکتا۔ سب سے پہلے اس کو غور کرنا چاہیے کہ مجالس ایمان، مسجدوں میں ایمان کے حلقے، یہ ایمان کے سیکھنے کا اور ایمان کے ازدیاد اور اس کی تجدید اور اس کی ترقی کا صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا۔ حیات الصحابہ میں مجالس ایمان پر ایک عنوان قائم کیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ساتھیوں سے کہ جو ہمارے گشت ہیں مسجد کے اطراف میں، اور یہ گشت ہیں گھروں پر اور دکانوں پر، یہ اس کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ دعوت دے کر امت کو ایمان کے فساد اور ایمان کے بگاڑ کے ماحول سے نکال کر ایمان کی تقویت اور ایمان کے بننے کے ماحول میں جمع کیا جائے۔ یہ ہمارے گشت کا اصل مقصد ہے، یہ ہمارے گشتوں کا اصل مقصد ہے۔ ذہن میں یہ وساوس پیدا ہوتے ہیں کہ کیا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس دعوت تبلیغ کی محنت سے کسی طریقے کی تردید، اس کا انکار، اس کا استخفاف، اس کی تحقیر، اس کا کہیں سے کہیں تک کوئی شائبہ نہیں ہے۔ امت اجتماعی طور پر صحابہ کرام کے طریقہ محنت کو بھلا بیٹھی ہے۔ اس طریقہ عمل کی طرف دعوت دینے سے کسی طریقے کی تردید مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اس طریقے کی تذکیر مقصود ہے جو طریقہ دور صحابہ میں تھا، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نے کیا ہے۔ ذرا تسلی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ بات کو سمجھنا پڑے گا۔ تذکیر کسی بھی عمل کی، وہ کسی عمل کی تردید کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ انہوں نے یہ کہا ہے لہذا اس سے فلاں چیز کی تردید ہو گئی ہے، کہ نہیں، کوئی تذکیر تردید کے لیے نہیں ہوتی۔ تذکیر تردید کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ تذکیر اس لیے ہوتی ہے کہ ہم صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین ان کے طریقوں کی طرف دعوت دیتے رہیں، تاکہ زمانے کے اور رواجی شکلوں کے اس ہجوم کی وجہ سے، رواجی شکلوں کے ہجوم کی وجہ سے پچھلوں کے طریقے
ہم سے چھوٹ نہ جائیں، یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کی تقویت اور ایمان کی ازدیاد کا اور اس کی تجدید کا صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور صحابہ سے ملاقاتیں کرتے تھے اور خوشامد کرتے ملاقاتوں میں، قم بنا نؤمن ساعتا، تعال بنا نؤمن ساعتا، اجلس بنا نؤمن ساعتا، یہ صحابہ کے اقوال ملتے ہیں روایتوں میں، جمع کیا ہے صحابہ میں۔ عبداللہ بن رواحہ فرماتے تھے آؤ ہمارے ساتھ، حضرت فرماتے تھے اٹھو ہمارے ساتھ، حضرت معاذ بن فرماتے تھے کہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ، میرے پر ایمان لائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے استنباط کیا ہے کہ مجالس ایمان کے ازدیاد کا سبب ہے۔ اس واقعے سے استنباط کیا ہے کہ مجالس ایمان سے ایمان کی تقویت ہوتی ہے۔ تو دعوت اور تبلیغ کا یہ کام، اس کے سارے اصول اور طریقے اور اس کا ایک ایک عمل وہ براہ راست سیرت سے مستنبط اور سیرت سے لیا ہوا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس طریقہ کار کو سیرت میں غور کریں، اس لیے کہ صحابہ کی محنت میں اور ان کے طریقوں میں اتنی جامعیت ہے کہ دین کے تمام شعبوں سے متعلق سارا مواد اور سارے اصول وہ صحابہ کی سیرت سے ملیں گے، کیونکہ صحابہ اپنے زمانے کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے۔ میں نے ابھی ایک بات عرض کی ہے کہ ایمان کی مجالس ایمان کی ازدیاد کا سبب ہے۔ حضرت عمر کا اپنا قول ہے، حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایمان کے حلقوں میں اس لیے جمع کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں ترقی ہو۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض مرتبہ نعوذ باللہ ایسے الفاظ زبان پر آ جاتے ہیں کہ کیا ایمان کے سیکھنے کا یہ طریقہ ہے؟ اس لیے کہ کسی چیز کی پوری معرفت حاصل نہ ہونا اور اس کا علم نہ ہونا اس کا انکار بھی کرا دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس کی مخالفت بھی کرا دیتا ہے۔ اس لیے معرفت ضروری ہے۔ اس نظر سے دیکھا جائے کہ اس کام کا طریقہ کار صحابہ کرام کے طریقہ کار میں کہاں کہاں ملے گا۔ میں نے پہلی بات عرض کی ہے کہ ایمان کے سیکھنے کا جو صحابہ کا طریقہ ہے وہ ہمیں یہ ملتا ہے، قم بنا نؤمن ساعتا، اجلس بنا نؤمن ساعتا، تعال بنا نؤمن ساعتا، یہ ملتا ہے صحابہ کرام کے اقوال میں۔ اس طرح یہ دعوت و تبلیغ کی پہلی صفت ایمان، اس کے حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ محنت ہے۔ ہر ایمان کے حلقوں میں اللہ رب العزت کی توحید اور اس کی بڑائی کو بیان کرنا یہ بھی بذات خود مقصود ہے۔ لکھا ہے علماء نے کہ علم برائے عمل ہے، لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے۔ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے۔ علم برائے عمل ہے، اس سے فراغت ہو جائے گی، علم سے فراغت ہو جائے گی، اب عمل مقصود ہے۔ لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مومن کو فراغت نہیں ہے، اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مومن کو فراغت نہیں ہے، اس لیے کہ توحید کا بیان کرنا بذات خود مقصود ہے۔ اس لیے اعمال کے اندر اسی قدر اخلاص اور اسی قدر وعدوں کا یقین اور اسی قدر استقامت ہوگی جتنی ایمان میں قوت ہوگی۔ عبادات کا کمال ایمان کی قوت میں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ غیب کے تذکروں سے اعمال کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ مشاہدات کے تذکروں سے اعمال کی قیمت دلوں سے نکل جاتی ہے اور شکلوں کی قیمت دلوں میں اتر کر وہ اعمال میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جیسے سمجھتے تھے کہ اعمال کی طرف بلایا کرو اسباب کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ کے وعدے عملوں کے ساتھ ہیں اور قدرت وعدوں کے ساتھ ہے۔
کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست استفادے کے لیے اعمال دیے گئے ہیں، بشرطیے کے اعمال ان وعدوں کے یقین پر آئیں جو وعدے عملوں کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ اس لیے علم بھی دو قسم کا فرمایا کہ فضائل کا علم اور مسائل کا علم۔ فضائل کا علم یہی ایمان کے حلقے ہیں، یہی کہ اس سے اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا ہو، اور مسائل کا علم کہ مسائل کے علم کے بغیر تو عمل اس طرح مردود ہوگا، مسائل کے علم کے بغیر تو عمل اس طرح مردود ہوگا جس طرح بغیر اخلاص کے عمل مردود ہو جاتا ہے، کیونکہ دو چیزیں عمل کے لیے شرط ہیں، عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں، علم اور ایمان۔ علم اور ایمان یہ دو چیزیں عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہیں، علم اور ایمان۔ ایک روایت میں فرمایا من یرید العلم والایمان یؤتیہ اللہ، جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو ضرور دیں گے۔ علم اور ایمان یہ دو چیزیں عمل کے لیے لازم ہیں۔ امت انہی دو سے غافل ہے، امت ان دو سے غافل ہے، علم اور ایمان سے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ امت کو علماء کی صحبت ملے، امت کو علماء کی صحبت ملے، کیونکہ علم علماء کی صحبت سے لیا جائے گا، یہ اصل طریقہ ہے۔ اس زمانے کے نشر و اشاعت کے آلات نے امت کو علماء کی مجالس سے مستغنی کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان، اور یہ سمجھتا ہوں میں کہ ایک بڑی محرومی ہے۔ یہ علماء کی صحبت اور اہل اللہ کی قرابت، اس سے امت محروم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم گھروں پر اس طرح پہنچ گیا ہے جیسے اس زمانے میں دنیا کی ہر دور سے دور کسی ملک اور دنیا کے کسی کونے سے دنیا کا کوئی سامان گھر پہ منگانا مشکل نہیں ہے، اس طرح علم گھر پہنچ رہا ہے۔ حالانکہ ایک آدمی کا ایک مسئلے کی تحقیق کے لیے ایک عالم کی مجلس میں چل کر جانا ساری مخلوق کو، سمندر کی مچھلیوں تک کو اس کے لیے دعا میں مشغول کر دیتا ہے۔ اس کے جا کر مسئلہ پوچھنے سے لے کر واپس آنے تک اس کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سہولت کا زمانہ ہے، لوگ کہتے ہیں سہولت کا زمانہ ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی محرومی ہے، یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ ایک شخص علماء کی مجلس اور ان کی صحبت اور فرشتوں کے پروں کے جھنڈ میں آئے بغیر کسی ذریعے سے علم حاصل کر لیں۔ میں صاف عرض کر دیتا ہوں آپ سے، لوگ سمجھتے ہیں کہ موجودہ نظام کی تردید کر رہا ہے، وہ تو جب آپ سلف صالحین کے اور صحابہ اور تابعین کے طریقوں کو غور کریں گے تو رواجی طریقوں کا خود انکار ہو جائے گا، خود انکار ہو جائے گا۔ اصل کی طرف دیکھو، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے طلبہ کی تعداد کو دیکھو، 6 مہینے نقل و حرکت، 6 مہینے درس، 6 مہینے کی نقل و حرکت، 6 مہینے درس، اسی 6 مہینے میں حج نقل و حرکت کے ساتھ۔ انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ محنت کرتے 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 لے جا کر بیت اللہ پر اپنے کام کو پیش کرتے تھے۔ میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں، نقل و حرکت کا استخفاف اس نے سارے کام کو ایک طرف کر دیا، ورنہ امت کو ایمان کے حلقوں پر جمع کرنے کے لیے تھی نقل و حرکت، کہ امت علم کے حلقوں پر جمع ہو، امت علم کے حلقوں پر جمع ہو۔ ایک آدمی ایک مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہے،
صحیح روایت میں ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ اگر مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، معلم بن کر آ رہا ہو مسجد میں یا متعلم بن کر مسجد کی طرف آ رہا ہو، تو ایک کامل حج کا ثواب ملتا ہے. حدیث میں صحیح روایت ہے. منتخب حدیث میں چن چن کر جو حضرت کی سوچ کا معیار بہت اونچا تھا. حضرت نے کبھی اس کا خیال نہیں کیا کہ امت کی اس وقت کے معمول کو اور صلاحیت کو دیکھ کر کوئی چیز مرتب کی جائے، بلکہ حضرت کی کوشش یہ تھی کہ امت کو کھینچ کر وہاں لایا جائے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے. تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ رواجی طریقوں نے اور جدید حالات نے امت کو علماء کی مجالس سے اور اہل اللہ کی صحبت سے مستغنی کر دیا، ورنہ امت کی اجتماعیت کا ایک بہت بڑا مظہر یہ بھی تھا کہ امت علماء پر مجتمع تھی. یہ باطل کے لیے ایک بڑے خوف کی چیز تھی. میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں. اب بکھر گئے لوگ، جہاں سے چاہو جس طرح چاہو علم لے لو اور جس طرح چاہو عمل کر لو. میں علماء کی صحبت کے بغیر علم کا حاصل کر لینے کو سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اپنی رائے پر چل پڑے گا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء اور صحابہ اور تابعین، ان کے ہر زمانے میں یہ چیز ملتی ہے کہ علم علماء کی صحبت سے لیا جائے. میں تو چاہتا ہوں کہ ایک مسجد کی سطح سے لے کر ایک دارالعلوم کی سطح تک ہر جگہ ہر سطح کے لوگ اپنی اپنی ضرورت کا علم ایک مسجد کی سطح سے لے کر ایک دارالعلوم کی سطح تک امت علماء سے علمی استفادہ کرے. مساجد میں مختلف حلقے ہوتے ہیں اور علماء حق وہ مساجد کے اندر مختلف تفاسیر اور مختلف دینی مجالس قائم کرتے ہیں. میں اپنے ساتھیوں کو خاص طور پر عرض کرتا ہوں کہ ان مجالس سے استفادہ کیا کرو، ان مجالس سے استفادہ کیا کرو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان مجالس تفاسیر سے استفادہ کرنا تو درکنار، ان مجالس تفاسیر کو کام کے لیے معارض اور کام کے لیے رکاوٹ بھی سمجھنے لگے ہیں. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کے مسجد کا عمل صبح میں ہے، تفسیر شام کو ہوتی ہے. تفسیر صبح میں ہوتی ہے، آپ شام میں کرتے ہیں. آپ پوچھیں علماء سے آپ کو کب سہولت ہے، آپ کی سوچ جاتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ نماز کی طرح ہر مسجد میں علم اور قرآن کی تصحیح کے حلقے، یہ مسجد کا نماز کی طرح عمل ہے. جو نماز کا مسجد نماز کے بغیر اس کا تصور نہیں ہے، اسی طرح علم اور قرآن کی تصحیح کے حلقوں کے بغیر مسجد کا کوئی تصور نہیں ہے. علم اور قرآن یہ تو مسجد کا عمل ہے. جتنا امت میں عمومیت کے ساتھ علم آ سکتا ہے، اس علم کے امت میں عمومیت کے ساتھ آنے کا مسجد سے ہٹ کر اور کوئی ذریعہ نہیں. کیوں کہ مسجد میں جس وقت چاہو آؤ، جب چاہو آؤ اور جو چاہے آئے، ہر وقت کھلا ہوا ہے.
میں ضروری بات عرض کر رہا ہوں، بعض مرتبہ کام کرنے والوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی یہ تو ان کا علم کا حلقہ ہے، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. ارے اگر علم سے تعلق نہیں تو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ علم اور علماء سے نفرت کرنا یہ فسق، فاسق ہونے کی علامت ہے، اور علم اور علماء کی عظمت یہ ایمان اور دیانتداری کی اور دینداری کی علامت ہے. اس لیے میں نے عرض کیا مختلف مساجد میں مختلف مقامات پر علمی دروس ہوتے ہیں، علمی مجلسیں ہوتی ہیں. میرا معمول رہا ہے حج میں جاتا ہوں، تقریباً ہر 2 سال میں سفر ہوتا ہے پورے قافلے کا. مغرب عشاء کے درمیان حرمین میں مختلف مذاہب کے علمی حلقوں کا معمول ہے. علمی حلقوں کا معمول ہے. تو میرا معمول یہ رہتا ہے کہ کسی حلقے سے علمی استفادہ کیا جائے. یعنی ہم جماعت کے آدمی ہیں، یہ ان کا حلقہ ہے، ہم جماعت کے آدمی. یہ اصطلاح میرا آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ جماعت کا کام کیا ہے، علم سے ہٹ کر جماعت کا کام کیا ہے. کیونکہ نقل و حرکت کا مقصد ہی امت کو جہالت سے نکالنا ہے، تو علم سے استغنا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا صبح کے وقت میں تقاضے ہیں، جو بھی ہوگا پورا کریں گے، باقی مغرب کے بعد کا وقت میں فارغ کرتے ہیں کسی علمی حلقے سے استفادے کے. چنانچہ میں مغرب کے بعد ایک حلقے میں بیٹھا کرتا تھا. اس حلقے میں جس شیخ نے بیان کیا انہیں شاید کام کے بارے میں کچھ اشکالات تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کام ایسا ہے، ویسا ہے، یوں ہے. کچھ نہیں، ہم سنتے رہے. سب سے آگے میں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ علماء کے جتنا قریب بیٹھا جائے گا، جتنا قریب بیٹھا جائے گا، اتنی ہی آدمی رحمتوں کا، برکتوں کا مستحق ہوگا. تو میں کرسی کے پاس ہی نماز پڑھی، وہیں بیٹھ. انہوں نے بیان کیا، بیان میں کچھ دعوت تبلیغ کے متعلق کسی نے سوال کر دیا، اس پر انہوں نے کوئی بات کی. بہرحال کیونکہ معترض کے اعتراض سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور معترض کے اعتراض کی وجہ سے کبھی متنفر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا اعتراض لا علمی پر ہے، اس کو صحیح بات کا علم نہیں ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ معترض کے اعتراض پر اس کو مطمئن کرنا ہمارا کام ہے. ان کو مطمئن کرو. چنانچہ میں نے بیان جب پورا ہو گیا تو میرے پاس ایک ان کا وہ خاص شاگرد جو عبارت پڑھتا تھا حدیث کی، وہ بیان کرتے تھے، وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. میں نے شیخ کی بہت تعریف کی اس سے کہ میں واقعی علم میں اس قدر متبحر اور علم میں اس قدر گہرا آدمی تھا، لیکن دعوت کے کام سے کچھ غلط فہمیاں تھیں اور کچھ نہیں. کسی نے کچھ جا کے شکایت کی، کسی نے کچھ جا کے شکایت کی، وہ شکایتیں جمع ہوتی رہیں اور وہ کام سے دوری ہوتی گئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علماء کو کام کی کارگزاریاں ضرور سنائی جائیں، کیونکہ یہ امت کے حال سے، یہ بھی امت کے حال سے پریشان ہے، تو امت کا اچھا حال آگے سنانا چاہیے. ہمیں اپنی جماعتوں سے مستقل کہتے ہیں کہ
علماء کو کام کی کارگزاری سناؤ. تو میں نے ان کے شاگرد خاص سے اس نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے اس دن اللہ مجھے معاف فرمائے میں نے اپنا پورا تعارف کرا. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس وقت کی ضرورت تھی. ہم نے پورا تعارف کرایا اور اس نے بھی عالم نے کام کے خلاف پورا بیان کیا. لیکن ہم اس سب کے باوجود ان کے علمی استعداد اور ان کے مسائل کے استحضار سے ہم متاثر تھے کہ یہ ان کا دعوت کے کام کی مخالفت یہ تو ایک غلط فہمی پر محمول ہے. اس سے ان کے علم کا کوئی تعلق نہیں. تو وہ مجھ سے کہنے لگا شاگرد ان کا کہ آپ واقعی نظام الدین سے آئے ہیں مرکز سے. آپ نے شیخ کی بات سنی؟ میں نے کہا مجھے شیخ کی بات بہت پسند آئی اور شیخ کا علم بہت گہرا ہے. وہ بار بار مجھ سے پوچھتا تھا کہ اور کیا سنا آپ نے، اور کیا سنا آپ نے. میں نے ساری باتیں جتنی شیخ نے بیان کی، جو تفاصیر شیخ نے کی، جو استنباط کیا، وہ میں نے جو کچھ یاد تھا وہ بتایا. اس کا میں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے اس کام کے متعلق کیا بیان کیا، اس کا کوئی ذکر. جب وہ اٹھا وہاں سے تو اس نے آگے بڑھ کر شیخ سے کہا کہ آپ نے کام کے متعلق کچھ باتیں کہی ہیں اور یہ جو آپ کے آگے بیٹھا ہوا تھا یہ اسی کام سے متعلق ہے اور وہیں سے آیا ہے جہاں اس نے سارے عالم کا جہاں مرکز نظام الدین وہاں سے آیا ہے. پورا اس نے خبر شیخ ہو گئی. میں تو کیونکہ عشاء کی نماز کھڑی ہو گئی، عشاء پڑھ کے چلا گیا اور میں طے کر کے گیا تھا کہ کل مجھے اسی جگہ آ کر بیٹھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ خیال کرے گا کہ میں نے ان کے خلاف کوئی بات کہہ دی ہے اس لیے میرے علم کے حلقے سے چلے گئے. کہ نہیں، اس نے جو کچھ کہا وہ جانے. مجھے جو علمی استفادہ ہے ان کے مجلس سے وہ مجھے مطلوب ہے. اگلے دن میں وقت سے پہلے آیا اور وہیں کرسی کے پاس نماز پڑھی اور وہیں بیٹھا جہاں ایک دن پہلے بیٹھا تھا. اس نے پوری بات شخص کو بتائی. ان کے شاگرد نے کہا کہ آپ کے علم کی اور آپ کے فہم اور آپ کی استعداد کی اور آپ سے استفادے کی بہت تعریف کی اور کہ کون ہے وہ، کہ وہ تو وہ ہے نظام الدین سے آیا ہے. تو جب اگلے دن شیخ آئے درس دینے کے لیے تو کرسی پر بیٹھنے سے پہلے مجھ سے ملاقات کی. میں نے کچھ ہدیہ ادھر کا پیش کیا. ایک ضرور عرض کر رہا ہوں، کرسی پر بیٹھے شیخ اور بیٹھتے ہی پہلا جملہ یہ کہا کہ اس دعوت اللہ کے عمل سے جو محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا. یہ فرمایا کیونکہ یہ نبیوں والا کام ہے اور نبیوں والا کام اپنے ساتھ ہر زمانے میں خیر لے کر آیا ہے. مجھ سے معذرت کرنے لگے. میں نے کہا نہیں شیخ، ہمیں کوئی شکایت اور ہونی بھی نہیں چاہیے. آپ انبیاء کے وارث ہیں. فرمانے لگے کہ میں نے یہ باتیں سنی ہیں. تو آپ نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. خبر ہم نے عرض کیا کہ اس کام میں کام کرنے والوں سے خطا کا ہونا کوئی مستبعد نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. بات میں، بیان میں، گفتار میں، استنباط میں انسان میں غلطی ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں.
ذلت القاری مستقل ایک باب ہے کہ قاری سے لغزش ہو گئی ہے، کیا کریں؟ کہ لقمہ دو، لقمہ دیا جاوے اور قاری کو چاہیے کہ لقمہ قبول کرے، قاری کو چاہیے لقمہ قبول کرے. غلطی سے کوئی منزہ نہیں، کوئی مبرہ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے ہم سے کسی سے کام میں کوئی غلطی ہو، تو ایک بات ضروری یہ ہے کہ اس غلطی کا تعلق اس فرد سے ہے. کسی فرد کی غلطی سے کام کو متہم کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اور کسی فرد کی غلطی سے جماعت کو متہم کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہاں یہ تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے فرمایا یہ تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی فرد غلطی کرے اس سے جماعت متہم ہو، اور کوئی فرد غلطی کرے اس سے دوسرے متہم ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہاں جس سے غلطی ہوئی ہے اس کو بتا دیا جائے، اس لیے کہ منکر سے متنبہ کر دینا یہ ہر ایک کے ذمہ ہے، ہر ایک کے ذمہ ہے. اس ذمہ دار میں کوئی خیر نہیں ہے جس کو غلط بات پر ٹوکا نہ جائے. یہ تو ہر شخص کی اپنی ضرورت ہے، ہر شخص کی اپنی ضرورت ہے کہ اس کو صحیح بات کی طرف متوجہ کیا جائے. لیکن کسی فرد کی غلطی کی وجہ سے کام کو متہم کیا جائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اتنے متاثر ہوئے، وہ اتنے متاثر ہوئے کہ پھر انہوں نے اس کام کی تائید میں اور اس کے اصول پر باقاعدہ ایک کتاب مرتب کی. تو میں نے ساری بات پر عرض کی ہے کہ علماء کی مجالس اور ان سے استفادہ یہ تو دعوت اور تبلیغ کا بنیادی اصول اور ہر ایمان والے کی بنیادی ضرورت ہے. ہر ایمان والے کی بنیادی ضرورت ہے. مولانا علی صاحب نظر محفوظ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے ہر جماعت کے ساتھ ایک مولوی ہے قاری، ہر جماعت کے ساتھ ہو. امت حرکت میں آ گئی ہے، اور اصول یہ ہے جماعت کا، اصول یہ ہے جماعت کی نماز کا اصول یہ ہے کہ امام جس سب سے آگے بڑھتا جائے وہ سب کھڑی ہوتی جائے امام کے پیچھے، امام کے پیچھے سب. تو اللہ نے آپ حضرات کو امت کے لیے ائمہ بنایا ہے، اور امت کو آپ کا مقتدی بنایا ہے، آپ کو امت کا مقتدا بنایا ہے. آپ کو امت کا مقتدا بنایا ہے، امت کو آپ کا مقتدی بنایا ہے. امت حرکت میں آ گئی ہے. ان کی تعلیم، تربیت، ان کو صحیح رخ سے لے کر چلنا یہ علماء کی بڑی ذمہ داری ہے، یہ علماء کی بڑی ذمہ داری ہے. عوام تو ایک حرکت میں ہے، ان کی توجیہ، ان کی تربیت، ان کو تعلیم اور ان کو صحیح رخ سے لے کر چلنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دین سکھلائیں اور ان کو دین کی تعلیم دیں. یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دین کی تعلیم دیں اور ان کو صحیح رہبری کریں. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ تعلیم کا دینا مشروط ہے شفقت کے ساتھ. آپ نے فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، والد کہہ کر معلم فرما رہے ہیں آپ کہ استاد کو چاہیے کہ وہ باپ کی شفقت کے ساتھ تعلیم دے. تعلیم شفقت کے ساتھ ہوتی ہے، تعلیم شفقت کے ساتھ دی جاتی ہے، تعذیب اور مشقت کے ساتھ نہیں، کیونکہ تعذیب سے تعدیب نہیں ہوتی، تربیت اور ادب تعذیب سے نہیں ہوتا. اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اصلاح جو ہوتی ہے وہ تذلیل سے نہیں ہوتی،
بلکہ اصلاح جو ہوتی ہے وہ اصلاح کے لیے خیر خواہ ہونا شرط ہے. ناصح اس کو کہتے ہیں جو خیر خواہی کے ساتھ نصیحت کرے، کہ غلط کرنے والے کو صحیح بات کی طرف متوجہ کرنا اور غلط کرنے والے کو صحیح بات کو قبول کر لینا. یہ معلم کا شفیق ہونا. اس روایت میں آپ نے فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم. آپ کی مسجد میں پیشاب کرنے والے نے آپ کی مسجد میں پیشاب کیا، صحابہ دوڑے مارنے کے لیے، روکنے کے لیے. یہ کیا کر رہا ہے؟ پیشاب کرنے کی جگہ ہے. صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، فرمایا نہیں، چھوڑ دو اس کو، پیشاب کرنے دو. کوئی حکم، کوئی فتویٰ، کوئی سختی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ، کوئی لعن طعن، کسی نے نہیں پوچھا اگر کیا حکم ہے اس شخص کا جس نے مسجد میں پیشاب کیا ہے. کسی نے آ کر نہیں پوچھا. آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو، پیشاب پورا کرنے دو. پیشاب رک جائے گا بیچ میں، اس کو تکلیف ہو جائے گی. اس کی فکر نہیں فرمائی کہ مسجد خراب ہو جائے گی، مسجد ناپاک ہوگی، مسجد میں پیشاب رہے گا. فرمایا چھوڑ دو اس کو، پیشاب کرنے دو، اس کو پیشاب کرنے دو. اس نے پیشاب پورا کیا. پیشاب پورا کرنے کے بعد آپ نے اس کو بلایا، فرمایا دیکھو مسجد پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ذکر و تلاوت عبادت کے لیے ہے، اور عبادت ذکر تلاوت عبادت کی جگہ پاک رہنی چاہیے. یہ پیشاب کی جگہ نہیں، بس اس سے زیادہ روایت میں نہیں ہے. اس سے آپ نے وہ کچھ نہیں فرمایا. اس کی غلطی کو پھیلایا نہیں. صحابہ سے فرمایا کہ لو ایک ڈول پانی کا بہا دو تاکہ مسجد پاک ہو جائے. صحابہ نے ایک ڈول پانی کا بہا دیا، مسجد پاک ہو گئی. وہ آدمی آپ کے طریقہ تعلیم کی دعوت لے کر نکلا، آپ کے طریقہ تعلیم کی دعوت لے کر گیا قوم کی طرف. واللہ ما ضربنی ما نہرنی ما قہرنی، یہ الفاظ ہیں. نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے گھورا، نہ مجھے مارا، میں اتنا بڑا کام کر گیا کہ مسجد میں پیشاب کر دیا. میرے دوستو عزیزو، امت مسلمہ کی اجتماعیت اور امت کی تعلیم کے لیے مزاج نبوت پر آنا یہ لازم ہے. اس کے بغیر نہ امت مسلمہ مجتمع ہو سکتی ہے اور نہ امت مسلمہ جہالت سے نکل سکتی ہے جب تک تعلیم شفقت کے ساتھ نہ ہو. تعلیم شفقت کے ساتھ نہ ہو. اس لیے اصلاح و تربیت کے اصول بتلائے گئے ہیں کہ مومن کی تحقیر مقصود ہے تو اصلاح ممکن نہیں ہے، اور مومن کی اصلاح مقصود ہے تو اس کے لیے اخفاء شرط ہے. اس کے لیے اخفاء شرط ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر میں داخل ہوئے جس میں ایک بڑی میاں شراب پی رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر فرمانے لگے اس سے برا منظر میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ ایک آدمی موت کا منتظر ہے، شراب پی رہا ہے. بڑے میاں نے کہا میں نے اس سے برا منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ایک آدمی کسی کے گھر میں گھس کر اس کا عیب تلاش کر کے اور بغیر اجازت کے داخل ہو گئے. عمر نے فرمایا، بڑی میاں نے کہا عمر مجھ سے ایک گناہ ہو رہا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں اور آپ سے 3 گناہ ہوئے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکل آئے روتے ہوئے اور رو رہے تھے کہ عمر اگر اللہ نے تیرا گناہ معاف نہ کیا تو تیری ماں تجھے ضائع کر دے.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے ساتھ تھے رات کو پہرا دینے میں اور گشت کرنے میں. ان کو بھی نہیں بتایا حضرت عمر نے کہ گھر میں نے کیا دیکھا ہے. اصلاح اس طرح ہوتی ہے کہ ایک عرصے تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مجلس میں بڑے میاں نے آنے چھوڑ دیا اس خیال سے کہ جب بھی جاؤں گا سب کے سامنے بات کھلے گی. ایک عرصے کے بعد آئے بڑے میاں حضرت عمر کے مجلس میں اور چھپ کر بیٹھے. حضرت عمر نے دیکھ لیا, فرمایا ان کو میرے پاس لاؤ. کو لایا گیا. حضرت عمر نے بڑے میاں کے کان میں فرمایا, بڑے میاں میں نے اس رات کی بات کسی سے نہیں کہی. بڑے میاں نے کہا, عمر کان قریب کرو, میں نے بھی اس رات سے شراب آج تک نہیں پی. یہ ہوتے ہیں طریقے سیرت کے. تو میں نے عرض کیا کہ امت علماء طالب ہے, امت مطلوب ہے. علماء طالب ہے, امت مطلوب ہے. جب آپ نے 3 مرتبہ فرمایا, صحیح روایت میں ہے 3 مرتبہ فرمایا کہ یہ تو امت کو علم سکھلاؤ ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. 3 مرتبہ فرمایا روایت میں. علماء نے کہا, ابھی طیر غیرنا, ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے ان کی وجہ سے وہ سیکھتے نہیں. ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے کہ وہ سیکھتے نہیں. تیسری مرتبہ میں آپ نے یہی جواب دیا. علماء صحابہ نے عرض کیا, امہلنا سندا یا رسول اللہ, ہمیں 1 سال کا موقع دے دیجئے, ہم 1 سال میں ان سب کو فقہا بنا دیں گے جہاں جہاں اسلام پہنچ گیا ہے لیکن علم نہیں پہنچا. امہلنا سندا, 1 سال کا موقع دے دیجئے, 1 سال میں سب کو فقہا بنا دیں گے. میرے محترم علماء کی جماعت, اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے اس ملک پر, خاص طور سے یہ 3 ممالک ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش. اللہ نے ان 3 ملکوں کو علماء متقدمین کی وجہ سے, ان 3 ملکوں کو علم کا مرکز بنایا ہے. علم کا مرکز بنایا ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ سارا عالم ان 3 ملکوں سے علم حاصل کرے گا, لیکن یہ جب ممکن ہے جب ان ملکوں کے علماء باہر جا کر دیکھیں امت کا حال اور انہیں متوجہ کریں علم کی طرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جب اسلام اور مسلمان اس تعداد میں نہیں تھے, جب عبداللہ بن مبارک کا حلقہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ ان کی چھینک کے جواب کے شور سے بادشاہ سمجھے کہ میرے ملک پر حملہ ہو گیا, تو اس زمانے میں جب اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے تو علم کے حلقوں کی تعداد اور ان کے طلباء کی تعداد کہاں پہنچے گی. یہ ہے کہ اپنے علم کو لے کر حرکت میں آئیں, کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ امت سوکھی پڑی ہے علم سے. امت سوکھی پڑی ہے علم سے. جن میں پیاس ہے ان کی پیاس کو بجھانے والا نہیں, جن میں علم کی پیاس ہی نہیں ہے انہیں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. علم کو لے کر پھرنے سے اپنے علم کے مصارف معلوم ہوں گے. اپنے علم کے مصارف معلوم ہوں گے علم کو لے کر پھرنے سے. جس طرح ایک مال والے کو اپنا مال لے کر غربا میں پھرنے سے اسے اپنے مال کے مصارف معلوم ہوں گے. اپنے مال کے مصارف معلوم ہوں گے جب یہ مال کو لے کر غربا میں پھرے گا. علماء پر علم کے مصارف کھلیں گے. یہ اپنے علم کو لے کر اگر جاہلوں کا حال دیکھیں, امت میں کتنا جہل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو معلم بنایا تھا, ہر ایک کو معلم بنایا. جتنا علم تھا وہ اس کا معلم تھا.
میں عرض کر چکا ہوں کہ 70 صحابہ کو چن کر آپ نے قرائے اور علماء صحابہ کو چنا اپنے صحابہ میں سے اہل نجران کے تقاضے پر، اور بیر معونہ میں سب کو قتل کیا گیا۔ اس لیے علم امت کی امانت ہے، علم امت کی امانت ہے، اسے امت تک پہنچانا ہے، اسے امت تک، علم امت کی امانت ہے، اسے امت تک پہنچانا ہے، علم امت کی امانت ہے، اسے امت تک پہنچانا ضروری ہے۔ میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ جس کو وراثت کا حصہ ملتا ہے، جس کو جو وارث ہوتا ہے وہ تمام ورثاء کے حقوق کو خود ادا کرتا ہے، تمام ورثاء کے حقوق کو خود ادا کرتا ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ساری امت مسلمہ کا اس علم کے فریضے کی وراثت میں امت مسلمہ کا حق ہے۔ اس حق کو ادا کرنے کے لیے نقل و حرکت ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ علم اور ذکر، حضرت فرماتے تھے علم اور ذکر کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اس کے دھیان کے ساتھ ہو جائے۔ یہ علم اور ذکر کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اس کے دھیان کے ساتھ ہو۔ اس لیے علم کو بھی فرمایا ہے کہ علم 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ کہ زبان کا علم یہ تو ابن آدم کے خلاف مصیبت بنے گا، اور دل کا علم ابن آدم کو نفع دے گا، دل کا علم انسان کو نفع دے گا، اور زبان کا علم اس کے خلاف حجت بنے گا۔ وہ علم جس سے اس کی ذات کو نفع ہو اور امت کو نفع ہو، وہ علم نافع ہے۔ جس علم کا امتثال ہو اور جس کی اطاعت کی جائے، جس کو سامنے رکھ کر چلا جائے، وہ علم نافع ہے۔ اسے حدیث میں صاف فرمایا کہ علم ایک زبان کا ہے، ایک دل کا ہے۔ دل کا علم نفع دے گا، اور زبان کا علم ابن آدم کے خلاف حجت بنے گا، اس کے لیے مصیبت بنے گا۔ اس لیے ہمیں دعوت سے علم کا بھی اخلاص چاہیے، اس طرح ایمان کا کلمہ کے اخلاص چاہیے کہ یہ حرام سے روک دے، نماز کے اخلاص چاہیے کہ یہ منکر سے روک دے، اس طرح علم کا بھی اخلاص چاہیے کہ اس کا اخلاص کیا ہے، کہ اس کا اخلاص یہ ہے کہ اس علم سے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، اس علم سے اللہ کا خوف پیدا ہو۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ یہاں تو علماء کی تعریف اللہ نے اس طرح کی ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے وہ علماء ہیں، کیونکہ علم خشیہ پیدا کرے گا، لازماً علم لازماً خشیہ پیدا کرے گا۔ اور یہ علم اور ذکر کہ یہ دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اس کے دھیان سے۔ جمع الیاسا کا ملفوظ ہے، فرماتے ہیں کہ ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے۔ جمع الیاسا کا ملفوظ ہے، چھپا ہوا ہے، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ملفوظات جمع کیے ہیں اس میں کہ علم ذکر کے بغیر ظلمت ہی ظلمت ہے۔ اور آگے یہ فرماتے ہیں کہ ذکر علم کے بغیر، کہ صرف ذکر ہے علم نہیں ہے، تو فرماتے تھے کہ جاہل صوفیہ کو شیطان استعمال کرتا ہے امت کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اس لیے علم دلیل ہے، راستہ ہے، اور ذکر اس پر چلنے کے لیے روشنی ہے۔ اس لیے علم اللہ کے ذکر سے فارغ نہ کر دے، بلکہ علم اور ذکر یہ دونوں کے دونوں متلازم ہیں۔ علم اور ذکر دونوں متلازم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، علم اور ذکر متلازم ہیں۔ اگر اس کا تلازم ہو جائے علم اور ذکر کا، تو اللہ کی ذات کے ساتھ وہ تعلق پیدا ہوگا جس سے اللہ کے بندوں کے حقوق کا ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ سمجھ لیں کہ اگر یہ دو چیزیں اپنے حقیقت کے ساتھ آ جائیں تو ان دونوں کے جمع ہونے پر، کیونکہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ، جو اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو درست فرما دیتے ہیں۔ ذکر میں
سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے. یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. اور یہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کا حق ہے، قرآن کا حق ہے کہ اس میں تدبر اور غور کیا جائے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. کبھی اگر شدت اہتمام میں واجب کا لفظ نکل گیا ہے تو واجب تو نہیں کہا جا سکتا. البتہ قرآن میں جگہ جگہ ایمان والوں کو ایسا اللہ نے مخاطب کیا ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست ایمان والوں سے کچھ فرما رہے ہیں. اس لیے میں نے اس کی 2 شکلیں عرض کی ہیں. علماء حق کی تفاسیر ان سے پوچھ کر اپنے مطالعے میں رکھنا، اور علماء حق کی مجالس سے تفاسیر سے استفادہ کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتے تھے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں خیر نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے الفاظ پر وہ پورا اجر ملے گا جو اجر موعود ہے، چاہے بغیر سمجھے پڑھے. الف لام میم کہنے پر 30 نیکیاں مل جائیں گی. لیکن قرآن کا یہ غرض، قرآن سے مقصود، قرآن مخاطب ہے براہ راست ایمان والوں سے. یا ایھا الذین آمنوا، یا اتنا ملے گا کہ اتنا کافروں کو کہیں مخاطب نہیں کیا جتنا مخاطب نہیں کیا جتنا ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے. ساری تعلیمات، سارے وعدے، ساری وعیدیں، سارے احکام سب ایمان والوں کے لیے. اس لیے قرآن میں غور و تدبر کرنا یہ قرآن کا تقاضا ہے، اور یہ مومن کی ضرورت ہے کہ اس کو سمجھے. میں نہیں کہتا کہ واجب ہے، لیکن اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اس کے مضمون سے متاثر ہوں، اس کے مضمون سے خود متاثر ہوں، اور اس تاثر کے ساتھ دوسروں کو اس کی دعوت دیں. جھوٹا اخبار پڑھ کر تو دوسروں کو خبر کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر کوئی یہ نہیں کہتا دوسرے سے آج میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، حالانکہ سچا اخبار ہے. اس سچے اخبار کی خبر کوئی کسی کو نہیں کرتا، اور جھوٹے اخبار پڑھ کر ایک دوسرے کو خبر کرتے ہیں کہ آج کے اخبار میں یہ ہے. سچا اخبار قرآن سے سچا کوئی اخبار نہیں ہے. جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک، قیامت کے بعد جو کچھ قیامت تک ہونا ہے، قیامت کے بعد ہونا ہے، وہ سب کچھ قرآن میں ہے. اور جو کچھ قرآن میں ہے آج تک اس کے مطابق ہوا ہے، آئندہ اس کے مطابق ہوگا. لا ریب فیہ سے قرآن کو شروع کیا ہے. اس قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے جس کی ابتدا لا ریب فیہ سے ہے. ان اخبارات کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، دوسروں کو خبر بھی کرتے ہیں جس کی خبر کی کوئی تصدیق کرنے والا نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے اس کام کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے، اکرام کے ذریعے ہر شخص کے مقام کو پہچاننا، اور اس کو اس کے مرتبے پر رکھنا، اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جس کا وہ حقدار ہے. اکرام اسے کہتے ہیں، انزل الناس منازلهم. یہ سارے کام، درس، تدریس، تعلیم، تبلیغ، ان سب کے لیے کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے. اخلاص کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. ادنا ریا بھی شرک ہے، جس میں آیا ادنا ریا بھی شرک ہے. اس لیے یہ جو میں نے 6 نمبر عرض کیے ہیں، اصل میں ان کو اگر نمبر غور کیا جاتا ہے تو اس کا خاصا ہلکا پن اور اس کا استخفاف اس لیے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو 6 نمبر ہیں. حالانکہ 6 نمبر نہیں ہیں. اگر غور کیا جائے، بہت غور کیا جائے تو فرائض ہیں. ایمان فرض ہے، نماز فرض ہے، علم فرض ہے، حقوق کی ادائیگی فرض ہے، اخلاص کا عمل میں ہونا فرض ہے.
اس امت کے ذمے ساری امت کو ہدایت پر لانا یہ اس امت کے ذمے فرض کر دیا گیا ہے. اس امت کے افضل امت ہونے کی شرط دعوت اللہ ہے. یہ تو حضرت عمر کا قول ہے کہ اگر ہم خود اپنی ذات سے عمل کرتے اور دوسروں کو بھلائی کا حکم نہ کرتے تو ہم خیر امت نہیں ہو سکتے تھے. اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ان دونوں کاموں کو کریں تو یہ افضل امت ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے صرف ساری امت کا ہے. میں پھر عرض کرتا ہوں دوبارہ کہ اس سے دین کے کسی شعبے کا چھڑوانا مقصود نہیں ہے بلکہ ان شعبوں کی آبادی ان شعبوں کا احیاء اس نقل و حرکت سے مقصود ہے. دعوت دین کی کسی شعبے کا معارض نہیں. اگر دشمن اس تعارض کو اس لیے پیدا کرے تاکہ دعوت و تعلیم میں اور دینی شعبوں میں اور اس کام کے کرنے والوں کے درمیان خلیج پیدا ہو تو اس خلیج کو پیدا نہ ہونے دینا یہ ہم سب کی آپ سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. یہ ہم سب کی آپ سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. باطل ہمیشہ چاہے گا کہ عوام اور علماء کسی طرح بدزن ہو تاکہ باطل غالب آئے. تو قرآن نے صاف کہا ہے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے جب آپ تلاوت فرماتے تھے اور کفار سیٹیاں بجاتے تھے. نہیں، یہ ہر زمانے میں ہے. اور میں عرض کرتا ہوں کہ اس زمانے میں اس زمانے سے کہیں زیادہ ہے اور اس زمانے کے مقابلے میں باطل کی آواز کا مدد کرنا کہیں زیادہ ہے تاکہ حق کی آواز دبے. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جب تک امت مسلمہ اور دین کی مختلف تحریکیں، دین کی مختلف تنظیمیں اور مختلف تحریکیں جب تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاون نہ ہوگی اور جب تک ایک دوسرے کے قول و فعل کی تعویل نہیں کریں گی ان میں آپس میں اجتماعیت ممکن نہیں ہے. مولانا صاحب کے بیان کا میں آپ کو ٹکڑا سناتا ہوں. حضرت فرماتے تھے جب تک مسلمانوں کی جماعتیں ایک دوسرے کے قول و فعل کی تعویل نہیں کریں گی ان میں آپس میں کبھی اجتماعیت نہیں ہو سکتی. امام صاحب کے بیان کا ٹکڑا ہے کہ جب تک مسلمانوں کی جماعتیں ایک دوسرے کے قول و فعل کی تعویل نہیں کریں گی اس وقت تک قیامت تک بھی مسلمانوں کی مختلف اور اہل حق کی مختلف جماعتیں یہ آپس میں مجتمع نہیں ہو سکتی. ان کی آپس کی اجتماعیت کے لیے ایک بنیادی عمل یہ بھی ہے کہ ان کے قول و فعل کی وہ تعویل کرو جس سے مسلمانوں کی آپس کی اجتماعیت باقی رہے. اس لیے قرآن نے صاف کہہ دیا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ اگر کوئی تمہارے پاس فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لینا ایسا نہ ہو درمیان میں کوئی داخل ہو کر تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے درمیان دوری پیدا کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ دے کہ جس کو آپ نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا ہے صحابی کو وہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے. یہ قصہ پیش آیا تھا, اس پر آیت نازل ہوئی کہ درمیان سے ایک منافق آیا, اس نے کہا جا رہے ہو کہ میں فلاں سے زکوٰۃ وصول کرنے جا رہا ہوں, کہ نہیں میں آیا ہوں اسی کے پاس سے, وہ کہہ رہا ہے میں زکوٰۃ نہیں دوں گا. یہ کہہ کر درمیان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو واپس کیا تاکہ آپ کے اور آپ کے صحابہ کے درمیان یہ دوری پیدا ہو. ذرا ہمیں سب کو عقل و فہم سے کام لینا چاہیے کہ یہ دوریاں پیدا کرنے کے لیے باطل یہ راستے اختیار کرے گا. اس لیے مسلمان کو چاہیے مسلمان کے فعل کی تعویل کرے,
خود زنا کا اقرار کرنے والے ماعز بن مالک اسلمی، زنیت یا رسول اللہ، زنیت یا رسول اللہ، زنیت یا رسول اللہ، زنیت یا رسول اللہ. ادھر سے کہیں تو آپ ادھر منہ کر لیں، ادھر سے کہیں تو آپ ادھر منہ کر لیں. کہ کسی طرح زنا ثابت نہ ہو، چلا جائے. میرا امتی زنا کرے، سب کے سامنے بات کھلے، نہیں جاؤ کہ میں نے زنا کر لیا مجھے پاک کیجئے، کہ جاؤ. خود زنا کرنے والا خود گواہی دے رہا اپنے بارے میں. اعتراف سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے. شواہد تو جب چاہیے جب کوئی دوسرا آ کر خبر کرے. یہ تو خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں زنیت یا رسول اللہ. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا مجھ سے زنا ہو گیا ہے. فرمایا لعلک قبلتها لعلک غمزتها لعلک لمستها. کسی طرح چلا جا کسی طرح. تو نے پیار کیا ہوگا، تو نے ہاتھ لگایا ہوگا، تو نے آنکھ سے اشارہ کیا ہوگا، تو اس کو زنا سمجھ رہا ہوگا. تو نے زنا نہیں کیا. نہیں میں نے زنا کیا. کیوں؟ یہ تعلیم امت کو کیوں دی گئی تھی؟ یہ تعلیم خدا کی قسم صرف اس لیے دی گئی تھی تاکہ غیر یہ نہ دیکھیں کہ ان کے اپنے ایسے ہیں. تعلیم اس لیے دی گئی. مسلمان کے فعل کی تعویل کا حکم دیا گیا. اس کا اور کوئی مقصد نہیں دسوائی. حضرت علی کے ہاں چور نے آ کر خود اقرار کیا. حضرت علی نے تعویل کی کہ اونٹ سب ایک سے ہوتے ہیں، تم اپنا اونٹ کھول رہے ہوں گے، دوسرے کا نکلا، تم نے چرایا نہیں. کہ نہیں جی میں نے چرایا، دوسرے کا سمجھ کے کھولا. جلاد آ گیا، تیل گرم ہو گیا ہاتھ کو جلانے کے لیے، سب کام ہو گئے. حضرت علی اٹھ کر چلے گئے. پھر آئے مجلس میں، پوچھا چور سے کیوں آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہیں چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے چوری نہیں کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چور کو چھوڑ دیا. صحابہ نے ساتھیوں نے عرض کیا نہیں کیا ہوا؟ فرمایا میں نے اس کو پکڑا تو اس کے اقرار کرنے پر اور چھوڑ دیا اس کے انکار کرنے پر. وہ انکار کر رہا، بات ختم ہو گئی. یہ تعلیم دی گئی تھی تاکہ امت میں اجتماعیت ہو اور امت مجتمع ہو کر رہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں یہ ہے کہ آپ حضرات سے سب سے بڑی طلب آپ حضرات سے یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ میں سے کوئی امام ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی مصنف ہے، کوئی مؤلف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ مبتدا ہیں، امت مبتدی ہے. امت کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ امت کے طالب ہیں، چاہے امت میں طلب نہ ہو، آپ امت کے طالب ہیں. ہم کبھی نہیں کہتے کہ دینی شعبوں کو چھوڑ کر نکلو، ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے. ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے کہ دین کے شعبوں کو چھوڑا جائے دعوت کے تقاضوں میں، بالکل نہیں. کیونکہ یہ اسی محنت کا نتیجہ ہے. دین کے شعبے، دین کی نقل و حرکت اور دین کی دعوت کی آمدنی ہے. ایک تاجر صبح شام تک محنت کرتا ہے، جو کچھ کما کر لایا ہے یہ اس کی پونجی ہے، اس سے اس کو محبت ہے. کوئی ولی بھی ہوگا تو کمائی ہوئی چیز سے محبت کرے گا، اس کو میں نے محنت سے کمایا ہے. یہ دین کے شعبے، یہ دعوت کی آمدنی ہے. اس نقل و حرکت سے جو علم کی طلب پیدا ہوئی ہے وہ علم کی طلب لے کر آئے ہیں مدارس میں. ان کو چاہیے کہ ان اپنی تعلیم اور تدریس کی ذمہ داری میں ذرہ برابر فرق نہ آنے دیں، لیکن ان سارے شعبوں کے لیے متبادل کا انتظام کر کے امت کا نکل کر حال دیکھیں. امت کتنی پیاسی ہے. حضرت چاہتے تھے کہ علماء ملکوں میں جائیں اور ملکوں میں جا کر رہ جائیں. یہ صحابہ کے زمانے کی ترتیب تھی.
ایک صحابی ایک ملک کے لیے کافی ہوئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی کو گورنری کے لیے بھیجنا چاہتے تو مومنین گورنر بننے کے لیے میں نہیں جاؤں گا، ہاں قرآن اور سنت سکھانے کے لیے بھیجے تو میں جاؤں گا. اس لیے گورنر کا بھی ہوتا تھا کہ وہ ملکوں میں جاتے تھے اور تعلیم قرآن اور تعلیم دین کے لیے جاتے تھے. گورنری کا کام ضمناً ہوتا تھا، اصل ان کو دین کی تعلیم دینا ہوتا تھا، ورنہ گورنری کے لیے چلتے. صاف انکار کر دیا ایک صحابی نے عمر کو، مومنین آپ مجھے گورنر بنا کر بھیجے تو میں نہیں جاؤں گا، ہاں آپ مجھے بھیجے اس ملک میں دین کی تعلیم دینے کے لیے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. الحمدللہ ہمارے بہت سے ساتھیوں نے جب اس کا فکر کیا اور اپنے ذاتی نفقات پر، ذاتی خرچوں پر علماء کو تیار کر کے ملکوں میں بھیجا. انہوں نے وہاں بڑے بڑے مدارس قائم کیے. یہ ایک اتنا بنیادی فریضہ ہے ممالک میں دینی مدارس کا قائم کرنا. یہ اتنا بڑا فریضہ ہے کہ خدا کی قسم اس سے بڑھ کر مال کا اس سے بڑا کوئی مصرف نہیں ہے. اس پہ خرچ کرنے کو لوگ کوئی کام نہیں سمجھتے. اس سے بڑا کوئی مصرف نہیں ہے، کیونکہ علم سے بڑا کوئی فریضہ نہیں ہے. علم سے بڑا کوئی فریضہ نہیں ہے. علم سے بڑا کوئی فریضہ نہیں ہے. اتنی بڑی تعداد بیٹھی ہوئی ہے علماء کی. اگر دنیا کے چپے چپے پر دینی درس گاہیں قائم کرنے پر آپ حضرات متفق ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ملک یا کسی ملک کا کوئی صوبہ کسی دینی ادارے اور دینی مدرسے سے شاید خالی رہ جائے. لیکن اگر صرف ہماری فکریں ان طلباء تک محدود ہیں جو ہم سے استفادہ کر رہے ہیں تو امت بیچاری علم سے محروم رہ جائے. واقعی میں عرض کرتا ہوں کہ اگر 100% علماء معلم بن جائیں، اگر 100% علماء، میں 100% کہہ رہا ہوں، اگر 70%، 60% بھی کہوں کہ یہ اگر معلم بن جائیں جتنے علماء ہیں تو امت سے جہالت ختم ہو جائے. اس زمانے کا سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ ہر عالم معلم نہیں ہے. ہر عالم معلم نہیں ہے. بہت ہیں علماء لیکن معلم نہیں ہے. کہ پڑھانے کا سب کی طبیعت پڑھانے کی نہیں ہوتی. سب کی طبیعت پڑھانے کی نہیں ہوتی. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ علم جو فرض ہے، جس کا سیکھنا بھی فرض ہے، جس کا سکھلانا بھی فرض ہے، وہ ہر عالم کے ذمہ ہے. جس کو اللہ نے جتنا علم دیا ہے اس کو اس کا معلم بنایا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں بعض ایسے کام کرنے والے جنہوں نے حضرت کے زمانے میں وقت لگایا، حضرت نے ان سے بیعت لی تھی اس پر کہ تم فلاں ملک میں چلے جاؤ گے اور وہاں مرو گے، وہیں رہو گے، پلٹ کر اپنے وطن نہیں آؤ گے. اگر اس بنیاد پر تشکیل کرتے ہو تو مجھے امید ہے کہ ان یورپ کے اور جو ہے امریکہ اور آسٹریلیا کے ملکوں میں علم دین کے مدارس قائم ہوں گے. اور اگر تم نے واپسی کا ارادہ کیا ہے تو تم وہاں علم کے جو ہے مراکز قائم نہیں کر سکتے. اس پر حضرت نے بیعت لے کر، بعض علماء سے بیعت لے کر ان سے فرمایا کہ اس بات کا عہد کرو کہ تم ملکوں میں جا کر علم اور دعوت کا کام کرو گے، پلٹ کر واپس نہیں آؤ. اور واقعی ایسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ہمارے حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. جب جانے لگے حضرت نے ان کو رخصت کیا نظام الدین سے، تو
تو یہ کہہ کر رخصت کیا تھا کہ جس طرح سارے امریکہ اور یورپ نے مدینہ منورہ کو پیرس بنایا ہے، اب صاحب میں تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں یورپ میں کہ تم یورپ کو مکہ مدینہ بناؤ گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، اس لیے بھیج رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اللہ کے فضل سے وہاں اس وقت اس کفرستان میں اور اعداء دین کے کھلے دشمنوں کے ملک میں جتنا دین کا استقبال اور مسنون شکلیں نظر آ رہی ہیں، یہ اس وقت کے عزائم کے نتائج ہیں۔ اگر یہ سلسلہ کٹ گیا اور اس کو آگے باقی نہ رکھا گیا، میں تم سب بنگلہ دیش والوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے ذہنوں سے اس علم کے ذریعے معاش کی فکر کو نکال کر، اپنے ذہنوں سے اس علم کے ذریعے معاش کی شکلوں فکروں کو نکال کر صرف امت کو تعلیم دین دینے کے لیے اور امت کے علم کو پہنچانے کے لیے ملکوں میں آپ کا بکھر جانا، اس سے بڑا باطل کا کوئی علاج نہیں، اور اس سے بڑھ کر امت مسلمہ کو بچانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ معاش بنیاد نہیں ہے۔ معاش تو وقت کا بدل ہو سکتا ہے، تعلیم کا بدل معاش نہیں ہو سکتا۔ میں بہت چاہتا ہوں کہ کاش علماء صحابہ کی طرح 3 کاموں کو جمع کر دیں: تعلیم، دعوت اور کسب، کمائی۔ تجارت، دعوت اور تعلیم، ان 3 کاموں کو اگر علماء جمع کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر جتنا نظام ہے تجارت کا، بینکاری کا، بڑی بڑی منڈیوں کا، یہ پورا نظام شرعی بیع و شراء پر اس کے بغیر شاید نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھانا صرف ہمارے ذمہ ہے اور کمانا جاہلوں کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک ایک عالم عملی طور پر تجارت نہ کرے، جب تک ایک عالم عملی طور پر ملازمت نہ کر کے دکھلائے، اس وقت تک ان سارے شعبوں کا باطل کا نظام ختم نہیں ہو سکتا، اور ان سارے دنیا کے شعبوں میں شرعی بیع و شراء کا نظام قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ امت نے تقسیم کر لیا ہے، یہ تعلیم دین کے لیے ہے اور یہ کسب مال کے لیے ہیں۔ انہیں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، صرف یہ بتا دینا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ کافی نہیں ہے جب تک ایک عالم عملی طور پر تعلیم، تجارت اور دعوت ان تینوں کو جمع نہ کرتے۔ میں کہتا ہوں اپنے یہاں جو سال لگا کر جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، مجھ سے ایک صاحب نے کہا جو سال لگا کر جا رہے تھے کہ میں نے تو فیصلہ کیا ہے کہ میں بس دعوت سے ہی کام کروں گا، کچھ نہیں کروں گا۔ میں نے کہا یہ بھی نکمہ بنے، میں نے کہا یہ بھی نکمہ بن کی بات ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا 3 کام ساتھ جمع کرنے ہیں۔ سب سے پہلے کسب، تاکہ دعوت اور تعلیم میں سب سے پہلے معاش کا انتظام کرو، تاکہ دعوت اور تعلیم میں مستغنی ہو کر چلو۔ دعوت میں مستغنی، امت سے مال کے اعتبار سے مستغنی، اور علم کے سکھانے میں مال سے مستغنی۔ دوسرا کام تعلیم، اور تیسرا کام دعوت۔ میں نے کہا ان 3 کاموں کو جو جمع کر لے گا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ ایسی جامعیت ہوگی کہ جس سے دین کے اور دنیا کے ہر شعبے کو فائدہ پہنچے گا۔
لیکن اگر تقسیم ہو گئے کہ تجارت اور منڈیاں سب اور سارا نظام بیع و شراء کا جاہلوں کے ہاتھ میں، اس سے امت کو عملی بینکاری، عملی دین پیش نہیں کیا جا سکتا۔ مدینہ منورہ میں دکان کھولنے والے کے لیے لازم تھا پہلے یہ بتلاؤ کہ تم نے بیع و شراء کے سارے احکام سیکھ لیے یا نہیں، تاکہ جو مدینہ منورہ میں آئے وہ تجارت کا علم مدرسے سے نہیں لے گا، وہ تجارت کا علم ایک تاجر کی دکان سے لے گا۔ یہ تھی بات، وہ تجارت کا علم ایک تاجر کی دکان سے لے گا، وہ مال کا علم ایک صراف کے صرافے سے لے گا، وہ صراف کے صرافے سے لے گا براہ راست، وہ کتاب سے نہیں لے گا علم، وہ علم ایک تاجر کی تجارت سے لے گا۔ یہ تھی بات۔ تو میں نے کہا اپنے یہاں جو سال لگا کے جاتے ہیں مجھ سے آخری مرتبہ ملاقات کے لیے آتے ہیں نکمے آدمی سے کہ ہم جا رہے ہیں کو نصیحت کر دیں، میں نے کہا میری ایک ہی نصیحت ہے کہ کسی ایک کام کے ہو کر مت رہ جانا۔ تجارت میں لگ گئے تو بڑی ناقدری اور ناشکری کی ہے علم کی، اور صرف تعلیم میں رہے تو تمہاری افادیت محدود رہے گی، اور اگر دعوت میں لگے اور تجارت اور دعوت تعلیم کو جمع کر لیا تو پھر اللہ رب العزت تمہارے ان دو کاموں میں دعوت اور تعلیم کے اندر وہ برکت اور وہ اثر پیدا فرمائیں گے کہ تم امت کے بعد سے مستغنی ہو کر انہیں انبیاء کی طرح دین کی تعلیم، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کی بنیاد یہ ہے لا اسألکم علیہ مالا لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں تم سے اس کو کچھ نہیں چاہیے، تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ رہا کوئی راتب یا کوئی وظیفہ یا کوئی تنخواہ، یہ وقت کا بدل ہے، بار بار عرض کرتا ہوں یہ وقت کا بدل ہے، یہ وقت کا بدل ہے، تعلیم کا کوئی بدل نہیں سوائے جنت۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر ہم نہیں کہتے نعوذ باللہ کہ یہ کام بڑا ہے وہ کام چھوٹا ہے، نہیں، آپ حضرات ان بڑے کاموں کے اندر مشغول ہیں جو واقعی عوام کے بس کی بات نہیں ہے۔ امت کو نبوت کا علم امت تک پہنچانا بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے، اس امانت کے حاملین پر بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن وہی بات کہ جب تک بادلوں کی طرح حرکت میں نہ آئیں گے اس وقت تک یہ امت جس کے بارے میں فرمایا الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، ان کے اندر جتنی صلاحیتیں اندر چھپی ہوئی ہیں وہ صلاحیتیں ابھر کر نہیں آئیں گی جب تک ان پر جا کر علماء بادلوں کی طرح نہ برسیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دینی مدارس یہ سمندروں کی طرح ہیں اور ان سے تیار ہونے والے علماء یہ بادلوں کی طرح ہیں، یہاں سے بادل اٹھتے ہیں اور وہ جا کر زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ یہ پورا مجمع ایک تو اس کی نیت کرے کہ ہم ان شکلوں کو سوچیں کہ علم امت تک کس طرح پہنچے اور باہر کے ملکوں میں دینی درسگاہیں کیسے قائم ہوں۔ اس کے لیے اپنے وقت اور مال اور جان کی بازی لگانا یہ مستقل فریضہ ہے، یہ مستقل فریضہ ہے۔ چلے جانے کے لیے جا کر آ جانا، اس سے یہ تو ایک میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نفر